ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के तलबा ने ऑल इंडिया लेवल स्लैमबम चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। कश्मीर के नौजवानों ने स्पोर्ट्स शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। पापुर के खरी में महकमे अमूर सार्फिन की जानिब से मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई गई। सरकारी नखनामों के मुताबिक एशिया फरोख्त न करने की पादाश में 2 दुकानों को सील किया गया। दुकानदारों को सरकारी नखनामों पर अशिया फरोख्त करने की दी हिदायत। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन पुलवामा के इश्तराक से पहली बार पुलवामा में लड़कियों के लिए बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में लाया गया। 19 साल उम्र के जुमरे की लड़कियों के लिए 2 रोज़ा चैंपियनशिप में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों की लड़कियों ने की शिरकत। बनीपुरा राजौरा हिंदवाड़ा में आतिशबाजी का वाकया, 2 मकान जलकर खाकस्तर। कल रात देर गए पेश आया वाकया। नौगाम श्रीनगर में एनकाउंटर, लश्कर तैयबा के 3 मकामी मिलिटेंट हलाक, हथियार व गोले बारूद बरामद। पुलिस ने कहा सब समीर अहमद के लाकत में थे मुलविस, बड़ी कामयाबी से किया है ताबीर। अवामी नुमाइंदों की सलामती को पुलिस बना रही यकीनी, डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कहा बाकी बच्चे मिलिटेंटों का जल्द किया जाएगा खात्मा। यूथ एंगेजमेंट प्रोग्रामों में शिरकत की नौजवानों से अपील। श्रीनगर और जद्दा के बीच बराह रास्त परवाजें चलाने की बढ़ रही है मांग। एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज और कश्मीर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस सिमन में दिया जोर। कहा सयाहत को भी मिलेगा फायदा। श्रीनगर ले कौमी शाहराह से बर्फ हटाने का काम शद्दमत से जारी। 19 मार्च को शाहराह के खुलने की उम्मीद। एक मशीन आई थी बर्फानी तोड़ी की जद में, बाल बच गया ऑपरेटर। जिस्मानी तौर पर माजूर खातून संध्याधर के बुलंद हौसले, माजूर और पसमानदा बच्चों की बेहतरी के लिए कर रही है अनथक मेहनत। सदर जमहूरिया के हाथों हासिल किया नारी शक्ति अवार्ड। हयातपुरा बडगाम के सरकारी मिडिल स्कूल में जगह की काफी किल्लत, खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं तलबा। बिजली और कंप्यूटर लैब जैसी सहूलियात से भी महरूम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 12 से 14 बरस के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की मुहिम का आगाज। बच्चों ने किया मसरत का इजहार। हुकाम ने कहा इस उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाना काफी अहम। बाहर की आमद के साथ ही वादी फूलों से रंगी एक बड़े कैनवास में हुई तब्दील। श्रीनगर की बादाम वाड़ी में देखने को मिल रहे कुदरत के हसीन नज़ारे। मकामी और गैर मकामी सयाह उठा रहे हैं लुत्फ। शिकारगाह त्राल के वाइल्ड लाइफ जंगलात के करीब एक बाग में तेंदुए ने एक हांगल को हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हांगल को आज एक बाग में मुर्दा पाया गया। मकामी मुतदारों ने बताया कि शिकारगाह जंगलात में हांगल की एक बड़ी तादाद मौजूद है। बडगाम बेरवा के आरी पाथन इलाके से पीर को एक 17 साल नौजवान अपने घर से लापता हो गया। इसके अहल खाना इसे घर वापसी की अपील कर रहे हैं। फैसल अहमद डार वल्द हफीजुल्लाह डार नामी नौजवान 12वीं क्लास का तालिब इल्म है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और इसका सुराग लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। पीडीपी, एनसी और कांग्रेस ने किया डेली वेजेस के साथ धोखा। बीजेपी सदर रविंद्र रैना का बयान। उन्होंने कहा यूटी में अगले इंतखाबात में पार्टी शानदार जीत दर्ज करेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर नायब सदर एसएस सलातिया का बयान। कहा बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं कई सियासी लीडरान। अब कश्मीर में भी बीजेपी का कमल खिल जाएगा। बांडीपुरा के सबर सोनावाड़ी इलाके में बीती शब मलपुरा नौगाम में एक सरकारी मिडिल स्कूल की इमारत आग की एक वारदात में खाकस्तर हो गई। आग की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। उधर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। दारुल खैर मीर वाइज मंजिल ने हमजा कॉलोनी, बटमालू, डल गेट और पारमपुरा के आग मुतासिर में इमदाद तकसीम की है। दारुल खैर की एक टीम ने आग मुतासर खानदानों से मुलाकात की और इनमें सामान तकसीम किया। मुतासरीन में किचन सेट, खाने पीने की अशिया व दीगर सामान तकसीम किए गए। जम्मू कश्मीर टूरिज्म महकमे को मुंबई में
OTM 2022 ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر GNA نے حاصل کیا۔ یہ ایوارڈ بیسٹ تھیم آف شکارا زمرے میں دیا گیا ہے۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی پلوامہ میں زرعی اور باغبانی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ موسم کاشتکاروں کے لیے کافی اہم مانا جاتا ہے۔ مختلف موجات کے نئے پودے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ باغبانی کے ماہرین نے کاشتکاروں پر زور دیا کہ وہ محکمہ اور زرعی یونیورسٹی کی جانب سے تسلیم شدہ جراثیم کش ادویات کا ہی چھڑکاؤ کریں۔ ان دنوں پونچھ کے کرشن چندر پارک میں خوبصورت نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پارک کے سپروائزر نے کہا کہ اس مرتبہ مختلف رنگوں کے 15,000 ٹیولپ لگائے گئے ہیں۔ محکمہ باغبانی کے ملازمین بھی کافی خوش ہیں۔ دی کشمیر فائلز فلم کی ٹیم آج امت شاہ سے ملی۔ اگنیہوتری کے مطابق آرٹیکل 370 کی منسوخی کے جرات مندانہ فیصلے کے بعد شاہ نے دلوں کو جوڑنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب PDP صدر محبوبہ مفتی نے لکھا ہے کہ مرکزی حکومت نے جارحانہ انداز میں فلم کو پروموٹ کر کے اپنی غلط اور کالی نیت عیاں کر دی ہے۔ دی کشمیر فائلز فلم پوری دنیا میں خوب مقبول ہو رہی ہے۔ حقائق دکھانے پر فلم کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے۔ جموں میں فلم کے شوز کو اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ کل شام مائیگرنٹ کیمپوں کے مکینوں نے بھی فری شو دیکھا۔ مقامی لوگ بھی فلم دیکھنے پہنچے تھے۔ قانون کشمیر نے کشمیری پنڈتوں کے بارے میں وزیر اعظم کے بیان کا نوٹس لیا ہے۔ تنظیم نے کہا کہ سچائی یہ ہے کہ کشمیری ہندو نسل کشی کا شکار ہوئے ہیں، لیکن نسل کشی سے انکار کیا جاتا رہا۔ اب جا کے نسل کشی کے عمل کو تسلیم کرنے میں ہوئی تاخیر کا اعتراف کیا گیا ہے۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والی وشو اسٹار سعدیہ طارق کا یوتھ ایشین گیمز کے لیے سلیکشن ہونے پر بھوپال MLA عارف مسعود نے سعدیہ کا استقبال کیا۔ عارف مسعود فینس کلب کے زیر اہتمام بھوپال میں منعقدہ تقریب میں سبھی مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ جموں کے حج ہاؤس میں نو تشکیل شدہ وقف بورڈ کی پہلی میٹنگ ہوئی۔ وزارت اقلیتی امور کے ذریعے تشکیل شدہ نئی کمیٹی کی اس میٹنگ میں ڈاکٹر درخشان اندرابی کو متفقہ طور پر وقف بورڈ کا چیئرپرسن منتخب کیا گیا۔ بیروا کے وراگام میں سرسنگی کا ماحول۔ ایک شخص کی لاش مشتبہ حالت میں اخروٹ کے درخت سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ اس کی شناخت 45 سالہ نذیر احمد ملک کے طور پر ہوئی ہے۔ نذیر احمد پیشے سے کسان تھا۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر بلہار ادھمپور علاقے میں ٹاٹا وینگر گاڑی اور ٹپر میں ٹکر ہوئی ہے۔ اس حادثے میں 11 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ٹاٹا وینگر جموں سے ڈوڈا جا رہی تھی۔ انہیں علاج کے لیے ضلع اسپتال ادھمپور منتقل کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن بیورو کی خصوصی ٹیم نے ڈسٹرکٹ ٹریجری آفس پلوامہ میں چھاپہ مارا۔ ACB کے SP کی سربراہی میں ٹیم نے ٹریجری آفس میں چھاپہ مار کر عملے سے پوچھ تاچھ کی۔ دنیا کے دوسرے سرد ترین مقام دراس میں بھی کمیونٹی ہیلتھ سینٹر دراس سے ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا گیا۔ دراس میں -10 ڈگری درجہ حرارت اور کئی فٹ برف موجود ہونے کے باوجود محکمہ صحت نے یہ مہم شروع کر دی ہے۔ سری نگر میں گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن نے ڈپارٹمنٹ آف فزیکل ایجوکیشن کے اشتراک سے ایک روزہ ٹریکنگ پروگرام کا انعقاد کیا۔ نہرو پارک سے شنکراچاریہ ہلز اور وہاں سے مندر تک ٹریکنگ کی گئی۔ 55 اسٹوڈنٹس اور 5 افراد شامل رہے۔ شب اول کے سلسلے میں عیش مقام اننت ناگ میں واقع سخی زین الدین ولی کی درگاہ پر صوفیانہ محفل کا انعقاد کیا گیا۔ منتظمین کے مطابق کشمیر صوفی بزرگوں کا مسکن رہا ہے۔ صوفی بزرگوں نے ہمیشہ بھائی چارے اور امن و امان کو تقویت بخشی ہے۔ ضلع پونچھ کی منڈی تحصیل کے مرکز میں واقع مدرسہ رضا الاسلام میں سالانہ جلسہ ناموس رسالت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ عام لوگ بھی بڑی تعداد میں یہاں اس جلسے میں شریک رہے۔ مدرسے سے فارغ ہو چکے بچوں کی دستار بندی کی گئی۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر PK پولے نے ضلع شوپیاں کا دورہ کیا۔ انہوں نے کافی شاپ اور پارک کا افتتاح کیا۔ قصبہ شوپیاں میں صفائی مہم کا آغاز بھی کیا۔ انہوں نے ایک عوامی دربار میں شرکت کر کے لوگوں کے مسائل کو غور سے سنا اور ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
کشتواڑ میں DDC چیئرپرسن پوجا ٹھاکر نے ضلع انتظامیہ کے افسروں اور عہدیداروں پر سنگین الزام لگائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سرکاری افسر ضلع کونسل کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہے۔ دوسرے طاقتور لوگوں کی ہدایت پر کام کرنے کا انہوں نے انتظامیہ پر الزام لگایا۔ لیہ میں لداخ ٹریفک پولیس نے ہائی بیم لائٹس کے خلاف مہم چلائی۔ لداخ کے SSP ٹریفک رفیع گیری کی رہنمائی میں آپریشن انجام دیے گئے۔ مختلف علاقوں میں سڑکوں پر چیکنگ کرتے ہوئے اسپاٹ چالان کیے گئے۔ کرگل میں لداخ پہاڑی کونسل کے چیئرمین فیروز احمد خان نے محکمہ تعلیم کرگل کی ایک جائزہ میٹنگ لی۔ DC کرگل سنتوش سکھدیو نے زور دیا کہ کرگل کے اسکولوں میں نتیجوں کے مطابق اسکولوں کو ترقی دینے کے لیے ضروری تجزیہ کیا جائے۔ TB کے خاتمے کو لے کر مرکزی وزارت صحت کی جانب سے ہر گھر دستک پروگرام جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ٹیوبرکلوسس سینٹر اننت ناگ کلگام کے اشتراک سے اننت ناگ میں ایک میڈیا سینٹائزیشن پروگرام منعقد کیا گیا۔ BJP ضلع بارہمولہ کے صدر میر مشتاق نوشہری نے اوڑی کے سرحدی گاؤں میں عروسہ میں ایک تقریب پر پارٹی ورکروں سے خطاب کیا۔ میر مشتاق نے کہا کہ BJP ہی واحد ایسی پارٹی ہے جو ملک کی تعمیر اور ترقی چاہتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے رامبن میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ امتیاز شان کو جنرل سیکرٹری و چناب ویلی کا انچارج بنائے جانے کے بعد ان کے وادی چناب کے پہلے دورے کے بعد پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پونچھ میں چوری کی وارداتیں رونما ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب کی بار وارڈ نمبر 13 کے محلہ اللہ پیر میں رہنے والی ایک غریب خاتون کی نقدی اور زیورات چور لے اڑے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی حمیدہ بیگم کے گھر کا تالا توڑ کر صندوقوں میں رکھے سونے کے زیورات اور 80,000 روپے نقدی چور اٹھا لے گئے۔ DGP دلباغ سنگھ نے نوجوانوں سے تلقین کی ہے کہ وہ یوتھ انگیجمنٹ پروگرامز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور سماجی برائیوں سے خود کو دور رکھیں۔ انہوں نے چوگام کشتواڑ میں DSP امن ٹھاکر مارٹیئرز کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ اکھنور کے دور افتادہ سرحدی علاقے پر کال کے دیوار گاؤں میں 2 روزہ والی بال مقابلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ نوجوانوں کو کھیل کود کی طرف راغب کرنے اور انہیں منشیات سے دور رہنے کا پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے یہ نصب کیا گیا۔ سرکاری ہائی اسکول لال پورہ کلیل ترال میں ایک رضاکار تنظیم کی جانب سے ایک پروگرام منعقد ہوا۔ مختلف سرکاری اسکولوں سے آئے بچوں کو اسکولی بیگ فراہم کیے گئے۔ تعلیمی زون ترال کے کچھ عہدیدار بھی موجود رہے۔ طلبہ نے رضاکار تنظیم کو شکریہ کہا۔ گریز کے کنزرون علاقے میں فوج نے ایک تقریب کے دوران اسکولی بچوں میں کھیل کود کا سامان تقسیم کیا۔ فٹ بال اور بیڈمنٹن کے مقابلے بھی منعقد کیے گئے۔ کھلاڑی انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ فوج کا کہنا تھا کہ بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کی سرگرمیاں بھی نصاب کا حصہ ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز نے پولیس ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر بارہمولہ اور نیشنل سروسز کیمپ گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ کے اشتراک سے ڈرگ ابیوز کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار منعقد کیا۔ اسٹوڈنٹس، سول سوسائٹی اراکین، مذہبی شخصیات بڑی تعداد میں یہاں شریک رہے۔ کریو پاپور میں پبلک دربار پروگرام منعقد ہوا۔ تحصیلدار پاپور اشتیاق محی الدین کی سربراہی میں مختلف محکموں کے عہدیدار موجود رہے۔ لوگوں نے اپنے مسائل افسران کے سامنے رکھے۔ ضلع کلگام کے دمحال، ہانچی پورہ، دیوسر اور کلگام بلاکوں میں عوامی دربار منعقد کیے گئے۔ عوامی مسائل کی سنوائی ہوئی۔ افسران نے موقع پر ہی کئی مسائل کو حل کیا۔ کلگام پولیس کی جانب سے وادی قاضی گنڈ علاقے میں عوامی رابطہ مہم کے تحت PCPG میٹنگ منعقد کی گئی۔ عوام اور پولیس کے درمیان بہتر روابط پر زور دینے کے ساتھ ساتھ مسائل کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی۔ ضلع پونچھ میں بنکوٹ تحصیل کے گاؤں سلانی کے وارڈ نمبر 2 میں واقع سرکاری پرائمری اسکول سیرا کی حالت خستہ ہو چکی ہے۔ اسکول میں سہولیات نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ پنچایت نمائندوں نے اسکول کی حالت صحیح کرنے کا ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے۔ کرناٹک کے ٹمکور شہر میں حجاب کے لیے جگہ جگہ احتجاج۔ تین افراد ہاتھوں میں پلاکارڈ لیے ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔ ٹمکور شہر میں بھی مسلم طبقہ حجاب پر ہائی کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے منا رہا ہے بند۔
कांग्रेस और G23 ग्रुप आमने सामने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने सालिस, हुड्डा के राहुल गांधी से हुई मुलाकात, गुलाम नबी आजाद से मिलने पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वजीर आजम मोदी का 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा, पंचायत राज के मौके पर वजीर आजम करेंगे दौरा, पंचायत राज इदारों के अरकान से तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा कई तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद भी रखेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू दौरा, कल से 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू जाएंगे अमित शाह। सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतह की मीटिंग की करेंगे सदारत, LG मनोज सिन्हा और दीगर आला अहदेदारों से भी करेंगे मुलाकात। DG CRPF कुलदीप सिंह का कश्मीरी पंडितों के ताल्लुक से बयान, कहा कि ये मैं नहीं कह सकता कि कश्मीरी पंडित कब वापस लौटेंगे, इनकी वापसी के लिए माहौल है साजगार। कोयला घोटाला मामले पर ईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी बीवी रुचिरा बनर्जी को पूछताछ के लिए तलब किया। अभिषेक बनर्जी से 21 मार्च और रुचिरा से 22 मार्च को ईडी कर सकती है पूछताछ। अदालत ने दी थी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की इजाजत। हिंद चीन के बीच LAC पर कशीदगी के दरमियान चीनी वज़ीर ख़ारजा वेंग यी आइंदा हफ्ते हिंदुस्तान का कर सकते हैं दौरा। इजलास में चीन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत चाहता है। चीन साजगार माहौल बनाने के लिए बाहमी मुज़ाकरात का अमल शुरू करने का है ख्वाहिशमंद। अयोध्या में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या, एक 7 साला लड़की की इस्मत रेजी, मुतासरा लड़की की हालत नाजुक, पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। सदर जमहूरिया हिंद को आज राष्ट्रपति भवन में अवामी जमहूरिया अलजायर, जमहूरिया मलावी, कनाडा, जमहूरिया इंडोनेशिया और रूसी फेडरेशन के सफीरों और हाई कमिश्नरों ने अपनी सिफारती असनाद पेश की। रामनाथ कोविंद ने दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस में माथापच्ची का दौर जारी। गुलाम नबी आजाद की रिहाइशगाह पर मीटिंग, बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को मजबूत करने पर दिया गया जोर। हिजाब फैसले की मुखालफत में आज कर्नाटक में रियासत गिर पुरअमन बंद, मिली तंजीमों की जानिब से दी गई बंद की कॉल। कर्नाटक के अमीर शरीयत ने भी बंद की हिमायत का किया है ऐलान। CBI ने जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबे सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर खालिद मोईन को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। मुलजिम को दिल्ली की खुसूसी अदालत में किया जाएगा पेश। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कहा है कि इस मामले का यूनिवर्सिटी से नहीं है कोई ताल्लुक। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के बेशतर अजला में 17 और 18 मार्च को गर्म हवाएं चलेंगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के चीफ शैलजा नाथ की महलूकीन के अहल खाना से मुलाकात। शैलजा नाथ ने अदालती जांच का किया मुतालबा। अहल खाना को फीकस 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली रईस शेख ने महाराष्ट्र में मुसलमानों की तरक्की के लिए रिसर्च ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कायम करने का किया मुतालबा। कहा मुसलमानों की तरक्की के लिए भी रिसर्च ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट तश्कील दिया जाए। मध्य प्रदेश हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को होली का तोहफा, DA में 31% इजाफा किए जाने का ऐलान। रवां अप्रैल से सरकारी मुलाजमीन के DA की जाएगी अदायगी। मुल्क भर में होली त्योहार के पेश नज़र चौराहों पर मस्जिदों को शामियाने और प्लास्टिक के तिरपाल से ढका गया। जिला इंतजामिया ने देर रात ही मस्जिद हलवाइयों को ढकवाने का काम किया है। गुज़िश्ता 5 साल से किए जा रहे हैं इस तरह के एहतियाती इक़दाम। मेरठ के मदरसा दारुल उलूम में खत्म बुखारी शरीफ जलसे के मौके पर इमारत शरिया हिंद के अरकान ने हिजाब मसले पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर किया तबसरा और तबादला ख्याल।
اسکولوں میں حجاب پر پابندی کے مسئلے کو اٹھانے اور مسلم طالبات کو ہراساں کیے جانے پر ظاہر کی تشویش، تعلیمی ادارے قائم کرنے مسلمانوں سے کی اپیل۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء نے حجاب معاملے میں کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے پر کیا تشویش کا اظہار۔ اے ایم یو طلباء نے ملک میں نفرت کی سیاست کرنے کا بی جے پی پر لگایا الزام۔ ہولی کی آمد کے موقع پر مدھیہ پردیش میں ماحولیات کو بچانے آرگینک ہولی کھیلنے کی تیاری، تہواروں کے موقع پر عوام کو نیچر سے جوڑنا ہے مقصد۔ درگاہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں درگاہ کمیٹی کی جانب سے حفظ قرآن دستہ بندی کا پروگرام، 9 طلباء کو حافظ قرآن کی سند سے نوازا گیا۔ 9 سالہ طالب علم اویس احمد نے 2 سال میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ کرنول میں کچرا ٹیکس کی ادائیگی کو لے کر کی جا رہی ہے مخالفت، دکان مالکین نے ماہانہ 200 روپے کچرا ٹیکس ادا کرنے کی مخالفت، کہا پورے ملک میں آندھرا پردیش ہی کچرا ٹیکس کر رہا ہے وصول۔ کرنول میں آنگن واڑی ورکروں نے آنگن واڑی ٹیچروں کے ساتھ نازیبا برتاؤ کرنے والے پولیس اہلکاروں کو معطل کرنے کا کیا مطالبہ۔ آنگن واڑی ورکروں اور ہیلپرز کی نگرانی میں کلکٹر دفتر کے روبرو کیا گیا احتجاج۔ کرنول کے جوائنٹ کلکٹر سرینواس نے سرینواسن کو اعزاز سے نوازا۔ ماہ 26 تاریخ کو بھونیشور اوڈیشہ میں منعقد ہونے والے قومی ٹورنامنٹ میں شاٹ پٹ فٹ بال مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا۔ اعظم گڑھ میں 36 گھنٹوں کے اندر تیسری بار پولیس اور شرپسندوں کے درمیان تصادم، چیکنگ کے دوران 2 بدماشوں کو گرفتار کیا گیا۔ دنیا بھر میں کورونا کے کیسز میں اضافہ، عالمی ادارہ صحت نے دنیا بھر کے ممالک کو وائرس سے چوکنا رہنے کی تنبیہ کی۔ ایشیا اور چین کے سولین صوبے میں لگانا پڑا ہے لاک ڈاؤن۔ ماریوپول، کیف، چرنیہف میں روسی حملے جاری، چرنیہف میں 13 اور کیف میں 1 شخص ہلاک۔ ماریوپول سے 300 شہریوں کو نکالا گیا بحفاظت، زیلنسکی آج جرمنی کی پارلیمنٹ سے کریں گے خطاب۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے روس کو یوکرین پر حملہ فوراً بند کرنے کا دیا حکم، کہا روس یوکرین میں فوجی آپریشن کو فوراً بند کر دے ورنہ وہ مزید الگ تھلگ پڑ جائے گا۔ یوکرین، امریکہ اور دیگر ملکوں نے آئی سی جے کے فیصلے کا کیا خیر مقدم۔ جاپان کے مشرقی علاقے میں 7.4 شدت کا زلزلہ، زلزلے کے باعث ہزاروں گھروں کی بجلی معطل ہو گئی اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے، 2 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی۔ یوکرین کے لیے امریکہ کی جانب سے مزید $800 ملین کی امداد، امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں کیا اعلان، اس امدادی پیکج میں عصری ہتھیار بھی رہیں گے شامل۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو جنگی مجرم قرار دیا ہے، دوسری طرف روس نے شدید رد ظاہر کرتے ہوئے امریکی صدر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے پاکستانی حکومت کو کہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پر دھمکیوں یا تشدد کے بغیر ووٹنگ کی اجازت دے، پاکستان کو ممکنہ طور پر تشدد پر مبنی تصادم کے لیے اسٹیج تیار قرار دیا۔ یوکرین کے وزیر نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کی مسجد سلطان سلیمان میں درجنوں بچوں سمیت 80 پناہ گزین پر حملہ کیا گیا، تاہم روس نے یوکرین کے شہر ماریوپول کی مسجد میں 80 پناہ گزینوں پر حملے کی تردید کی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے حملے کو اپنے ملک کا 9/11 قرار دے دیا۔ زیلنسکی نے امریکی کانگریس سے امداد کی اپیل کرتے ہوئے روسی حملے کو اپنے ملک کا 9/11 قرار دیا۔ چین میں کورونا کے 1226 نئے کیسز سامنے آئے، قومی صحت کمیشن نے دی اطلاع 12 سے زائد صوبائی علاقوں میں نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ دارالحکومت بیجنگ میں 4 عدد زائد معاملے پائے گئے۔
مراکش کی ایئر لائن نے روس جانے اور آنے والی تمام پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا. کہا مغربی پابندیوں کی وجہ سے 24 فروری سے روس کو اڑان بھرنے والی پروازوں میں وقتاً فوقتاً خلل پڑ رہا ہے. چین کے صوبہ گانسو کے ژانگہی شہر میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کی شدت ریختر پیمانے پر 5.1 درج کی گئی.